ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کیا اس دنیا میں نہیں مانگ کر حاصل کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزاری، اس کا مطالعہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش ہوتی تو اللہ رب العزت مدینہ کے اور مکہ کی پہاڑیوں کو سونے اور چاندی کے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تو زمین کھیتیاں آپ کے اشاروں پر اگاتی، اللہ آپ کے لیے اتنا مسخر کر دیتا. آپ کی خواہش ہوتی تو من و سلوہ آسمان سے اتر سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تو. اور کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفریں ہوئی، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مواقع دیے. دعائیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن دعاؤں کے ذریعے آپ یہ مانگ سکتے تھے، لیکن زندگی کا گزارا کیا ہے. آپ کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے گھریلو زندگی کے حالات کیا تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ دو چاند گزر جاتے تھے، یعنی 2 چاند سے مطلب 2 مہینے گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. تو خوراک کیا ہوتی تھی؟ فرمایا کہ ہماری خوراک ہوتی تھی پچھلے سال کی بچی ہوئی کھجوریں جو ردی ہوتی ہیں، جو کسی کو دی نہیں جا سکتی، وہ ہماری خوراک ہوتی تھی. جو کھجوریں اپنی مدت پوری کر کے ردی میں آ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے زندگی کے گھرانے کا پورا گزر بسر اس پر ہوتا تھا. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ کے گھر کے دروازے پر ایک عورت مانگنے کے لیے آتی ہے، ساتھ میں اولاد ہے، امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مانگتی ہے، آپ اپنے گھر کی ایک اکلوتی قیمتی چیز کھجور اٹھا کر اس کو دے دیتی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، اور وہ پھر اپنی بچیوں کی بھوک کی خاطر 2 ٹکڑے کر کے انہیں دے دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مزید کچھ ہوتا تو یہ ام المومنین سیدہ عائشہ ان کو نہ دیتی؟ تھا ہی یہی، مال و متاع یہی تھا، بھوک افلاس. بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کو محصور رکھا تھا تو میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک 2 مہینے کیا ہوتی تھی؟ آپ کی بغل میں چھپایا ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں ایک چمڑے کی یوں سے لیجیے کہ تھیلی ہوتی تھی، اس تھیلی میں کچھ خشک میوہ جات ہوتے تھے. 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گزارا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کے گھر کا کل اثاثہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ایک چارپائی، ایک بستر، 1-2 نیزے، ایک تلوار، مٹی کے کچھ برتن، ایک لکڑی کا پیالہ. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ کوئی صندوق، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کو بنا گیا تھا چمڑے کی کترنوں سے، چمڑے کی ڈوری بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اس سے بنائی جاتی. اس پر کوئی نرم بستر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما ہوتے. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھے. آپ کے جسم پر چادر نہیں تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پوری چارپائی کے نشان چھپے ہوئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں، بنی آدم کے سردار ہیں. اگر آپ حکم دے دیں تو آپ کے لیے ایک نرم بستر نہ بچھا لو. آپ کے جسم پر یہ چبھے ہوئے نشانات اور یہ نشانات دیکھ کے دل آپ دیدہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر، یہ ناز، یہ نخرے، یہ نرمی کس کام کے لیے؟ میری مثال تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے جو اپنی منزل کی طرف چلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھے اور پھر منزل کی طرف چل پڑے. یہاں کے لیے کیا اتنے نخرے برداشت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پھر صحابہ کرام کی زندگی ہے.